السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کریم لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ لوگوں سے محبت کیجئے، نفرتوں کو دور کیجئے، بغض کو دور کیجئے، کینے کو دور کیجئے اور آپس میں اتفاق و اتحاد رکھیے۔ آپ جو اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسی زندگی مل جائے گی جس سے آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی آباد رہیں گے اور شاد رہیں گے۔ یہ کریم لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایک سبق ہے کہ نفرت مت کیجئے۔ کسی کے ساتھ نفرت کا جو تقاضا ہے وہ مت رکھیے، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیجیے۔ محبت کا تقاضا قرآن پاک میں بھی یہی ہے اور یہ قیامت کے دن بھی ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔ یہ جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کا تعلق دراصل محبت کا تھا، ان کا تعلق آپس میں اتفاق و اتحاد کا تھا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آپ پڑھ لیجئے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس آیت مقدسہ کی اگر آپ تشریحات پڑھیں گے تو ان کا تعلق جو کفر کے ساتھ تھا وہ تشدد کا تھا، اور جو آپس میں تھا رحماء بینہم، رحماء بینہم کا تعلق جو تھا آپس میں بھائی چارے کا، آپس میں پیار و محبت کا، یہ بہت اہم تھا۔ اور یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک اہم سبق ہے کہ نفرت کو محبت میں بدلنا کیسے ہے۔ یہ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہوں گا۔ آج کا جو خاص عمل ہے، جتنے بھی رشتہ دار آپ سے نفرت کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے محبت کریں گے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں ہے جو آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ یہ آزمودہ وظیفے کو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ بھی آزمائیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ضرور محبت ملے گی، ضرور ملے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ نفرت سے دوری اور محبت کے قریب جانا۔ بہت ساری دنیا ایسی ہے جو اس وجہ سے پریشان ہے۔ کوئی بھائی کی محبت سے پریشان ہے، بھائیوں کا آپس میں تعلق اچھا نہیں ہے۔ کوئی رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہے۔ کوئی خاص میاں بیوی پریشان ہے کہ میاں اپنی بیوی سے محبت نہیں رکھتا، بیوی اپنے خامد سے محبت نہیں رکھتی۔ یہ خاص وظیفہ ہے، آپ یاد کر لیجئے، کہیں بھی استعمال آپ کریں گے اچھے طریقے سے تو یہ ضرور کام کرے گا، ضرور کام کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ جو ہے یہ بہت مؤثر وظیفہ ہے، اور اس کو آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی آزمائیں گے، آپ کی زندگی میں آسودگیاں ضرور آئیں گی۔ اور یہ وظیفہ کون سی ہے؟ اگر کسی عزیز کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھیں۔ اگر کسی دوست کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضرور پڑھیے گا۔ اور اگر آپ اپنے خاص تعلق رکھنے والوں کے ساتھ آپ پریشان ہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں لیکن آپ ان کو محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ وظیفہ بہت مؤثر ہے۔ کیسا وظیفہ ہے؟ آپ نے صرف چھوٹا سا کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ محبت میں بدل جانے والا یہ جو وظیفہ ہے آپ نے کرنا ایسے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ کر کھانے پر دم کر دیں اور اسے کھلا دیں۔ چند بار اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ وظیفہ اتنا مؤثر نظر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ یہ سب سے آسان وظیفہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا اس پر بھی حل نہ ہوا تو پھر کبھی حل نہیں ہو سکتا۔ یہ کرنا صرف اتنا ہے، 786 مرتبہ آپ یہ وظیفہ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر آپ دم کر لیں، پھونک مار لیں اور ان کو کھلا دیں۔ چند بار ہی کرنے سے آپ کی نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آپ کی محبتیں عطا فرمائے،
آپ کی چاہتے ہیں آپ کو عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ وظیفہ اچھا لگا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ